بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسپیکٹڈ ویورز، لاسٹ ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے کہ ماضی میں سائنس اور مذہب کا تصادم رہا اور سائنس کے نظریات مذہبی عقائد کے خلاف سمجھے جاتے رہے. لیکن آج ہم بات کریں گے کہ آج سائنس اور مذہب ایک پیج پہ جا رہے ہیں. آج سائنس ہمیں مدد دے رہی ہے مذہب کو سمجھنے میں، اور آج مذہب کی بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ مذہب میں جو اشارے کیے گئے کہ یہ حکمت جو ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں حکمت ہے کلام پاک میں، اور کلام پاک میں جو واقعات بیان کیے گئے جن مظاہر کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ دلائی اور پھر یہ فرمایا کہ یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو غور و فکر کرنے والے لوگ سائنسدان ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ حکیم ہیں، حکمت، فلسفی، دانشور، علماء کرام. تو یہ سب لوگ غور و فکر کرتے ہیں اپنے اپنے نہج پہ چل کے. تو آج قرآن پاک ہماری ہیلپ کرتا ہے سائنس کو سمجھنے میں، اور سائنس ہماری ہیلپ کر رہی ہے قرآن پاک کو سمجھنے میں. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے اور بہت ہی اہم بات ہے. اب ہمیں بتا دیا گیا 1500 سال پہلے کہ انسان موت کے بعد جی اٹھے گا. عقل اس چیز کو سمجھنے سے قاصر رہی، گو کہ ہمارا ایمان تو شروع دن سے جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہو جاتا ہے، لیکن عقل ٹانگیں اڑاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسے سوالات پیدا کرتی ہے کہ بھئی کیسے مرنے کے بعد جسم تو خاک میں مل گیا، اور وہ جو خاک میں مل گیا، مٹی میں مل گئی ہر چیز، وہ کیسے دوبارہ زندہ انسان بنے گا؟ تو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، آج ہر شخص، ہر عام آدمی بھی جانتا ہے، ان نام سے، ان چیزوں سے، ان اصطلاحات سے واقف ہے. ڈی این اے، جینز، الیلز، ڈی این اے ٹیسٹ، جینیٹکس انجینئرنگ. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ کیسے مرنے کے بعد، جب یہ بات آج ثابت ہو چکی کہ میرا ڈی این اے اپنا ہے، آپ کا اپنا ہے، اور ایوری باڈی از یونیک ان ہز جینیٹک میک اپ. ہر انسان اپنی انہیریٹنس میں، اپنی وراثت میں، اپنے ڈی این اے میں منفرد ہے، اس جیسا کوئی نہیں. لہٰذا ہم ڈی این اے ٹیسٹ سے سینکڑوں ہزاروں میں سے بھی کسی کو نکال سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا رشتہ دار ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے. کیوں کہ ڈی این اے میچ ہی نہیں کرتا ایک انسان کا دوسرے انسان سے، اس میں کچھ نہ کچھ فرق رہ جاتا ہے. اب آپ خود سوچئے 46 کروموسومز ہیں، تو 46 کروموسومز کی کمبینیشنز کتنی ہو سکتی ہیں؟ وہ اربوں خربوں کی جو فگر ہے وہ چھوٹی رہ جاتی ہے. اس کی دوسری مثال عام فہم وہ یہ ہے، الفابیٹس کتنے ہیں؟ انگلش کے الفابیٹس کتنے ہیں؟ اے سے لے کے زیڈ تک. اگر آپ کہتے ہیں 25، 26، 27 الفابیٹس ہیں، اور ان الفابیٹ سے پوری دنیا کی کتابیں بن رہی ہیں، چھپ چکی ہیں، پوری دنیا کی نالج، پوری دنیا کی معلومات، پوری دنیا کی سائنس، پوری دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ انگلش کے 26 حرف جو ہیں ان پر مشتمل ہیں. تو کتنی علوم ہیں اور کتنی اس میں ریسرچ ہے اور کتنی کتابیں ہیں، لائبریریاں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، یعنی کوئی اس کا حد نہیں ہے اس کی. تو اگر 26 لفظوں سے اتنا کچھ لکھا جا سکتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو پھر 46 کروموسوم سے کتنے قسم کے انسان بنے گے؟ اب یہ ایک ہمارے سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے. دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، ہندسے کتنے ہیں، فگرز کتنی ہیں؟ 1 سے لے کے 9 تک، دیٹس آل، اور 0 علیحدہ سے رکھ لیں، ٹوٹل 10 ہو گئے. 1 سے 9 تک اور پھر 0، یا 0 سے 9 تک کہہ لیں. اب 0 سے 9 تک یہ 10 ہندسے جو ہیں، ان سے پوری دنیا کا سسٹم چل رہا ہے، پوری دنیا کے موبائل نمبر،
پوری دنیا کے ایڈریس، پوری دنیا کے کوڈ، پوری دنیا کی جتنی بھی لوکیشنز ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بن کس سے رہی ہے؟ صرف 10 فگر سے، 1 سے لے کے 0 تک، یا 0 سے 9 تک. سوری، ان ہنسوں سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. دیکھ لیجئے، اگر 10 ہنسوں سے پوری دنیا کا نظام چل سکتا ہے، کسی کا موبائل نمبر ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا ان 10 ہنسوں کی وجہ سے، تو 46 کروموسوم 46 کروموسومز سے بنا ہوا انسان کیسے ایک دوسرے سے مل سکتا ہے؟ ریزمبلنس ہو سکتی ہے، لیکن ایگزیکٹ جینیٹک میک اپ وہ ناممکن ہے، وہ نہیں ہوتا. تو یہ سائنس ہمیں سمجھا رہی ہے. تو یہی وہ چیز ہے کہ جب قیامت والے دن، روز قیامت، وہ کوڈ پکارا جائے گا جو میرا ڈی این اے کا کوڈ ہے، آپ کا کوڈ کوئی اور ہے، زید کا اور ہے، بکر کا اور ہے، اور اس کی روح کو واپس بھیجا جائے گا. جسم تو برباد ہو گیا، روح تو زندہ ہے، روح تو عالم ارواح میں ہے، عالم برزخ میں ہے. اس روح کو جب واپس بھیجا جائے گا اور ادھر سے کوڈ پکارا جائے گا، تو وہ ذرات زید کے دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، بکھر چکے ہوں گے، مٹی کے ذرات میں ہوں گے، سمندر کی تہہ میں ہوں گے، وہ اڑ کے سب ذرات، اس کوڈ کے ذرات اڑیں گے اللہ کے حکم سے، اور ادھر سے روح آئے گی اور زید اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، بکر اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. تو یہ ہمیں سمجھنے میں کتنی کلیئرٹی ہو گئی، کتنی ہمیں بات واضح ہو گئی. سائنس آج ہمیں جو چیزیں بتا رہی ہے، اس سے ہمیں اپنے عقیدے کی مضبوطی مل رہی ہے. ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ ہاں، جو ذہن میں تھوڑا بہت شیطان وسوسہ بھی ڈالتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہی زندگی ہے، یہی کرنا ہے جو کر لو، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، یہ موت کے بعد کچھ نہیں ملنا، یہ جنت دوزخ سب تصورات ہیں. لیکن نہیں، آج ہمیں سائنس ہر چیز کی توجیہ دے رہی ہے. اب اگلی ٹائم مشین سائنس کی ایجاد ہے، تو قرآن پاک کے احکامات، مستقبل، ماضی، حال، 3 ہمارے زمانے ہیں. اسی طرح سے کسی چیز کی ڈپلیکیشن، یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تو کیا لکھتے لکھتے تھکتے نہیں ہیں؟ آج یہ جو ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈر آ گیا ہے، آڈیو ویڈیو اور انٹرنیٹ اور یہ وائی فائی اور یہ ساری چیزیں اب ان چیزوں کی توثیق کر رہی ہیں جو ہمارا ایمان ہے اس کو مضبوط کر رہی ہیں، اور ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ ہونا ہے. آج بائیو فزکس، بائیو کیمسٹری، جینیٹک انجینئرنگ اور یہ ساری بائیولوجی، یہ سب چیزیں، میڈیکل سائنس، یہ سب چیزیں مل کر اگر ہم سوچیں، غور کریں، تو ہمارا ایمان مضبوط کر رہی ہیں. اور قرآن پاک ان کی توثیق کر رہا ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کائنات میں، اس دنیا میں نشانیاں ہیں، سمندر میں بھی اور زمین پہ بھی اور خلا میں بھی. اور ادھر سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے جو چیزیں ناممکن سمجھی جاتی ہیں انسانی عقل کے مطابق، وہ ممکن ہو سکتی ہیں. قیامت کیسے آئے گی؟ ہمارا ایمان ہے قیامت آنی ہے. سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. سائنس ہمیں سمجھا رہی ہے کہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ سکتے ہیں، روئی بن کے پہاڑ اڑ سکتا ہے. پہاڑ کا وزن بیان نہیں کیا جا سکتا. جی ہاں، سائنس کہتی ہے اڑ سکتا ہے. کب؟ دین وین دیر ول بی نو فورس آف گریوٹی، گریویٹیشنل پل ختم، کشش ثقل ختم. تو بھائی وہی قیامت کا دن ہے. زمین پھٹ گئی، اس کی طاقت ختم، کشش ثقل ختم، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سب چیزیں زمین سے باہر، جو چیز دفن ہے باہر، اس کی کشش ثقل ختم. کشش ثقل ختم ہوگی تو پہاڑ جیسی چیز بھی ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گی. یہ سائنس کی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ کشش ثقل نہ ہو تو چیزیں ہوا میں اڑتی ہیں. اور یہ کشش ثقل ہی ہے، گریوٹی ہے جس نے ہمارے جسم کو باندھا ہوا ہے، اور ہم زمین پہ چل رہے ہیں کیونکہ خلا میں ہم اڑنا شروع کر دیتے ہیں، فورس آف گریوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو خلا باز جو ہے وہ اپنی مرضی سے قدم نہیں رکھ سکتا. تو یہ ساری چیزیں، یہی وہی چیزیں ہیں کہ ہم، اور سورج سے ستاروں سیاروں کا ٹکرا جانا، سورج کا نیچے آ جانا. آج سائنس کہہ رہی ہے کہ سورج کی حدت
حرارت ڈے بائی ڈے کم ہو رہی ہے، لاس ہو رہا ہے، ہیٹ لاس ہو رہا ہے، انرجی کا لاس ہو رہا ہے، اور جب یہ لاس میکسیمم ہو جائے گا، فزکس میں اسے انٹروپی کہتے ہیں، ڈس آرڈر، تو ڈس آرڈر جب میکسیمم ہو جائے گا، دیٹ ڈے ول بی دا ڈے آف ججمنٹ، وہ روز قیامت ہوگا۔ اب ایک اگلی دلچسپ بات، یہ جو آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، آڈیو ویڈیو ہے، یہ وائی فائی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، موبائل ہے، یہ ساری الیکٹرانکس جو انقلاب آ چکا ہے، ریولوشن آ گیا ہے، دنیا ایک ہمارے سامنے گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا کو ہم بٹن دبا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی میں ایک دلچسپ بات اور واضح ہو رہی ہے، قبر کے اندر سوالات۔ آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، پوچھے جائیں گے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور پھر ایک عقیدہ یہ ہے، مجھے نہیں علم، چونکہ آپ مجھ سے زیادہ عالم فاضل ہیں، آپ اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں، علماء سے گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی، اور پھر پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ ہستی کون ہے؟ تو اگر تو یہ ہے جیسے کہ عوام الناس میں ایسا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا یہ کون، تو پھر ہم کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی، یہ ہمارے نبی، یہ سردار الانبیاء۔ تو اب یہ ہے کہ وہ دکھایا کیسے جائے گا؟ یہ بات اگر ہم مان لیں کہ جی ہمیں قبر میں دکھایا جائے گا، زیارت کروائی جائے گی، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا؟ کیا ان کو زحمت دی جائے گی؟ ملائکہ یہ کام کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے قبر میں؟ نہیں، ایسا وہ رتبے اور مرتبے اور اس شان کے خلاف ہے۔ اور پھر دنیا میں ایٹ اے ٹائم کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے مسلمان ایٹ اے ٹائم؟ تو کیا خدا نخواستہ نعوذ باللہ یہی کام ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قبر میں لے جاتے رہیں اور یہ کام؟ نہیں، یہ اس شان، جو شان اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کے خلاف ہے کہ اس طرح سے کیا جائے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ سائنس نے ہمیں انٹرنیٹ نے آج ہمیں آڈیو ویڈیو اور یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے آئی ٹی، اس نے ہمیں کانسیپٹ اور دیا، اور آپ سب اس سے واقف ہیں، زومنگ۔ اب زومنگ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ذرا زوم کرو، تصویر کو زوم کرو، تو وہ دور کی تصویر قریب، اور دوربین بہت دور کی چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں، نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے، چہرے پہچانے جا رہے ہیں۔ قبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے درمیان راستہ کھل جائے گا، اور زومنگ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جہاں ہیں وہیں، اور زومنگ ہوگی، اور زومنگ سے وہ زیارت قبر کے اندر ہوگی، میت کو، اس مردے کو یا اس زندہ کو جو زندہ کر دیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو وہ زومنگ سے دکھایا جائے گا، زیارت کروائی جائے گی کہ یہ کون ہے، تو پھر مسلمان بتائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سائنس پہ جب آپ غور کریں تو بہت سارے ہمارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں دین کی بھی بہت زیادہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ سلسلہ جس میں ہم مزید بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آج کے دور کی ٹیکنالوجی سے، سائنس سے بہت ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم سمجھنا چاہیں اور تعصب سے دور ہو جائیں۔ ہم سائنس کو یا اس کی ایجادات کو نیگیٹو بھی لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو خرابی ہو گئی ہے معاشرے میں، انٹرنیٹ سے، موبائل سے، اور یہ میڈیا سے، اور اس طریقے سے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ بھی دیکھیں کہ جو ہمارے دینی عقائد ہیں ان کو سمجھنے میں ہمیں مدد مل رہی ہے۔ تو کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا اور اسے غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، ڈھونڈنے کی صلاحیت دی، اور انسان اس راستے پہ چل رہا ہے۔ اب یہاں پھر ایک بہت دلچسپ سوال ہے کہ یہ سارے کام کیا مسلمان کر رہے ہیں؟
جی نہیں، یہ سارے ایجادات کیا مسلمان کر رہے ہیں؟ تو اگلی ایک انشاءاللہ سٹنگ میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیا سب کچھ مسلمانوں کے لیے تو نہیں، یہ جو لوگ اتنا کام کر رہے ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور وہ نان مسلم ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ کیا انہیں اس کا اجر نہیں ملے گا؟ کیا زندگیاں بچانے والا الیگزینڈر فلیمنگ جس نے پینسلین دریافت کی اور اس نے لاکھوں زندگیاں بچائیں، فرسٹ اینٹی بائیوٹک، تو کیا وہ جہنم میں جانا چاہیے اسے؟ تو یہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ۔